حضرات اولیاء نے، اللہ کے نیک بندوں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تم نہ دو تکلیف کسی کو، جن کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، میرا اعلان جنگ ہے ان سے۔ اس میں ایک تو اپنے دوستوں کی محبت کا اظہار ہے کہ میرے دوست، مجھے ان سے محبت ہے، جو ان کو تکلیف دے گا، ان کو ستائے گا، تو پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ اور جس کو اللہ پاک پکڑنا چاہیں اس کو کون چھڑا سکتا ہے؟ اس کے دوستوں کا دشمن بھی ہو اور پھر وہ اللہ اس کے تعاقب میں ہو، اس کو پکڑنے میں ہو، تو کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ زمین کے کناروں سے، آسمان کے کناروں سے نہیں نکل سکتا، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے راستے میں کسی نے کانٹے بچھا دیے ہیں تو نہ بچھانا، اگر بھی بچھائے گا اس کے راستے میں کانٹے تو پھر سارے راستوں میں کانٹے ہی ہو جائیں گے۔ بلکہ کسی نے مقولہ لکھا ہے کہ سندل کی لکڑی جو ہے وہ کلہاڑے کے منہ کو بھی خوشبودار کر دیتی ہے۔ کلہاڑا اس کو کاٹ رہا ہے، لیکن سندل کی لکڑی اس کلہاڑے کے بھی منہ کو خوشبودار کر دیتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ان اولیاء کی، نیک لوگوں کی صفات یہ بیان کی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، فرمایا میری امت میں 40 ابدال ہمیشہ رہیں گے۔ ایک مخصوص لوگ ہوتے ہیں، جب ایک فوت ہو جاتا ہے ان کی جگہ پر، ان کی مسند پر دوسرا آ جاتا ہے۔ یہ 40 ابدال کی کرسیاں، ان کی مسندیں خالی نہیں ہوتی۔ اور اللہ پاک نے ان کو ایک عجیب کرامت عطا فرمائی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پرے ابدالاں تو چو پرے جبریل، ابدالوں کی ایسی رفتار ہوتی جیسے جبرائیل علیہ السلام آ جا رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ شام میں رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یہ 40 ابدال اللہ کے نیک بندے اولیاء، مخصوص ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا یہ شام کے علاقے میں رہتے ہیں، ٹھکانہ ان کا شام ہے، لیکن دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ ان کا آنا جانا ایسا ہے کہ اگر شام سے قدم اٹھائیں تو دوسرا قدم کراچی میں ہو، نہ پہاڑ اور سمندر ان کا راستہ روک سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ کرامت عطا فرمائی ہے، کرتے ہوئی ہیں جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ کی مان کر یہ لوگ زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔
اور فرمایا کہ 500 برگزیدہ بندے ہمیشہ رہیں گے میری امت میں، اللہ کے نیک بندے، یہ بھی اللہ کے اولیاء۔ اور ان کی نشانی پوچھی کہ ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، پہچان بھی ہونی چاہیے۔ ایک شریعت کے تو ظاہری طور پہ پابند ہوتے ہی ہیں یہ۔ ایک ان کی یہ نشانی ہے کہ جو ان پہ ظلم کرتا ہے وہ درگزر کرتے ہیں، اور جو ان کو محروم کرتا ہے ان کو عطا کرتے ہیں، جو ان کو معلوم کرتا ہے ان کو عطا کرتے ہیں۔ ایک اور بھی نشانی بتائیے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی نشانیوں کو دیکھ لینا چاہیے، فرائض واجبات کے وہ پابند ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے جو مرضی کرنے والے اور نعرہ لگا دیا اور بڑے بڑے بال رکھ لیے، یہاں جو ہے کوئی کپڑے الٹ مٹ پہن لیے۔ نہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو ان سے دشمنی کرے گا وہ میرا دشمن ہے، میرا اعلان جنگ ہے اس سے۔ تو جس کا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہوگا، اللہ جس کے تعاقب میں ہوں گے، وہ بھاگ کہاں سکتا ہے، وہ کہیں چھپ نہیں سکتا، کہ کوئی اس کو پناہ دے نہیں سکتا، وہ بچ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے ہی قریب آ جانا چاہیے۔ مسلمان تو تمام ہی اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی ہو غلط فہمی میں مبتلا ہو، ورنہ ایمان والا تو اللہ کے نیک بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہیے۔ اگر اس کی پناہ میں آ جائے تو پھر بچ جائے گا۔ جیسے حکیم سقراط نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یہ فلسفی لوگ تھے، عقل کی باتیں کرتے تھے، تو سقراط نے پوچھا کہ اگر مصائب تیر بن جائیں، یہ دنیا میں جو مصائب آ رہے ہیں، پریشانیاں مختلف، یہ تیر بن جائیں اور زمین آسمان کمان بن جائے اور اللہ جل جلالہ نشانہ لگانے والے ہوں، تو آدمی کو کہاں جانا چاہیے؟ یہ سوال کیا حکیم سقراط نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ پاک نشانہ لگانے والی ہوں، آسمان زمین کمان بن جائے، مصائب تیر ہوں، تو آدمی کو کہاں پناہ لینی چاہیے، کہاں جانا چاہیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیر چلانے والے کے دامن میں آ جائے، کہ تیر ہمیشہ دور والے پر چلایا جاتا ہے۔ جو کوئی دامن کے ساتھ وابستہ ہو، کسی کا دامن پکڑ کر وہ معافیاں مانگ رہا ہو،
اس پہ کوئی تیر نہیں چلاتا، اللہ تو بڑے کریم ہے۔ تو کہنے لگا کہ آپ واقعی بہت بڑے پاک لوگ ہیں، عقل والے ہیں، تعریف کرنے لگا۔ تو یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کے تعاقب میں ہو، یعنی کہ کوئی اللہ کے نیک بندے کا دشمن بن گیا، تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، واپسی اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں توبوا الی بارئکم، کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لے، واپس آ جائے۔ توبو کہتے ہیں واپس آ جانا، توبہ کرنا۔ غلطی ہو گئی ہے، مولا معاف کر دے، اپنے پیدا کرنے والے سے معافی مانگ لے، اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ نہ اللہ جل جلالہ خود فرما رہے ہیں کہ پھر مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ جو ابو لہب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، بڑی آپ کی گستاخیاں کی اس نے، پھر یہاں تک اس نے دشمنی کی کہ اپنے بیٹوں کو کہنے لگا، دونوں کو، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے نکاح ہو چکا تھا، لیکن ان کے بیٹوں کا رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی سے پہلے ہی کہنے لگا کہ تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، دونوں بیٹوں کو کہنے لگا، حکم دیا اور کہ یہ کام ضرور کرو۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کسی کی بیٹی کو طلاق کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو انہوں نے طلاق ہی صرف نہیں دی، ایک نے آ کر گستاخی بھی کی، طلاق بھی دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا، گستاخی بھی کی۔ تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے التجا فرمائی، دعا فرمائی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پہ مسلط کر دے۔ طلاق ایک علیحدہ دی، یہ تکلیف علیحدہ، پھر جا کر گستاخی بھی کی، ہاتھ بھی بڑھایا آپ کی طرف، اور اپنا کوئی کرے نا قریب بھی، اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ دشمن گالیاں دے دے تو آدمی کہتے خیر یہ مخالف ہے، اپنا بیٹا کو برا بھلا کہہ دے، پھر انسان کا جو حال ہوتا ہے وہ اسی کو پتہ ہے۔ اپنا شاگرد تکلیف دے، پھر بھائی وہ تکلیف ہوتی ہے، وہ اور طرح کی تکلیف ہوتی ہے۔ اپنا مقتدی مرید عقیدت مند کوئی تکلیف دے، وہ تکلیف جس طرح دشمن کی ہوتی اس طرح کی نہیں ہوتی، وہ تکلیف اور طرح کی ہوتی ہے، اور پھر وہ بھی خطرے میں ہوتا ہے۔ جو بیٹا باپ کی گستاخی کرے اور شاگرد استاد کی گستاخی کرے اور عقیدت مند اپنے شیخ کی گستاخی کرے، وہ بہت بڑے خطرے میں ہوتا ہے، اللہ اس سے بچائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بڑوں کا ادب سکھایا ہے، اور اپنے بڑوں کے بارے میں بہت تلقینیں فرمائی ہیں، باقاعدہ باب باندھے ہوئے ہیں حدیث کی کتابوں میں، کہ اپنے بڑوں کی غلطیوں سے بھی درگزر کرنا ہے۔ یعنی باپ سے غلطی ہو جائے تو اور بیٹا جو ہے اس کی گستاخی کرے، یہ نہیں ہے، دین ہمارا منع کرتا ہے۔ استاد سے غلطی ہو جائے، مثلا کو ہو ہی جائے تو پھر بھی درگزر ہے، ورنہ کرے ہی نہ اور پھر کوئی تکلیف دے، پھر تو عجیب سا معاملہ ہے، پھر بہت خطرے کا معاملہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور یہ تو راستہ ایسا ہے کہ نام لگی چیزوں کا بھی ادب کیا جاتا ہے۔
جو وہ نسلیں ہوتی ہیں نا ان کا بھی ادب کیا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی طرف ساری عمر پاؤں کر کے نہیں سوئے۔ یہ امام الائمہ ہے، اماموں کے امام ہیں، اور درمیان میں 7 گلیاں گزرتی تھی جو ان کے محلے میں اور ان کے استادوں کے محلے میں 7 گلیاں تھیں۔ ساری عمر ادھر فرماتے میں پاؤں کر کے نہیں سویا۔ اب یہ بات ہو سکتا سمجھ نہ آئے، لیکن جن کو سمجھ آئی ہوتی وہ تو ان کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو انہوں نے آ کے گستاخی بھی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق بھی دی۔ آپ نے پھر بد دعا دی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ اب پھر تو معاملہ اور ہو گیا، اور اللہ پاک بھی فرماتے ہیں جو میرے دوستوں سے، میرے پیاروں سے دشمنی کرے میرا اعلان جنگ ہے ان سے۔ اور پھر پیارے بھی عرض کر دیں کہ یا اللہ ان کو نہ چھوڑنا، تو کوئی پھر ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، ابو لہب کو پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ عرض کی ہے۔ اب ذہن میں ہے کہ میرا بیٹا نہیں بچے گا، اور اللہ اس کے تعاقب میں ہے، اور اللہ کی پکڑ وہ اس کا اپنا انداز ہے، یہ فوراً نہیں ہے کہ بعض دفعہ فوراً بھی پکڑ لیتے ہیں، کبھی ڈھیل دے دیتے ہیں، کبھی موقع دیتے ہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور گستاخیاں کر لے پکڑ لوں گا ایک دن۔ کبھی ڈھیل اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو ڈبونا ہے ذرا آگے، اور ڈونگ جو ہے نا زیادہ جو گہرائی ہو وہاں پہنچ لے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد صاحب تھے، بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو دہلی میں ہوئے ہیں، کہ سارے بیٹے محدث اور مفسر تھے، خطہ ہند میں انہوں نے بڑا دین پھیلایا۔ آج دہلی کی قبر میں ان کی چاروں بیٹوں کی قبر ایک جگہ پہ ہیں۔ میرے شیخ فرمانے لگے میں زیارت کر کے آیا ہوں چاروں قبروں کی، علم کہ وہ سرمایہ اتنا عظیم ہستیاں وہاں پہ دفن ہیں۔ وہ کہیں جا رہے تھے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، تو راستے میں ایک آدمی نے، کسی عورت نے گستاخی کی، تو حضرت نے اپنے عقیدت مند کو، مرید کو، شاگرد کو فرمایا مارو اس کو تھپڑ۔ تو انہوں نے دیر کر دی، کچھ نہ کہا، تو وہ ذرا دیر ہوئی، وہاں پہ گری وہ عورت یا مرد، وہاں پہ مر گیا۔ تو حضرت ناراض ہوئے اپنے شاگرد کو، فرمانے لگے تو جلدی تھپڑ مار دیتا، بچ جاتی، بدلہ ہو جاتا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کا عذاب اس کی طرف آ رہا ہے، اور میں نے اس لیے کہا چلو بچ جائے۔ اس نے گستاخی، کبھی اللہ پاک فوراً بھی پکڑ لیتے ہیں، کبھی ڈھیل دیتے ہیں، ان کی ڈھیل بھی اس میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ تو ابو لہب کو بھی خطرہ تھا اور اس کے بیٹے کو بھی خطرہ تھا۔ ایک سفر پہ جانے لگے، ابو لہب نے کہا میرے بیٹے کا خیال رکھنا ذرا، بڑی تحقیق کی۔ تو وہ راستے میں سفر کر رہے تھے، تو سفر کے دوران ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، پھر جیسے راستے میں ٹھہرنا پڑتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، زرقہ، اس جگہ کا نام زرقہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا زرقہ نام اس کا ہے اس جگہ کا۔ تو وہاں پہ انہوں نے بستر وغیرہ لگائے، تو اس کو جو ہے ابو لہب کے بیٹے کو جس نے گستاخی کی، وہ اونچی جگہ پہ اس کو سلایا، چاروں طرف نا لوگ سو گئے، اور اس کو اونچی جگہ پہ کہ کوئی
یہاں پہ کسی نے بتایا شیر بھی آتے ہیں، تو وہ اور ڈر گیا کہ حضور نے دعا بھی دی ہے، تو ذہن میں یہ بھی تھا کہ بچنا تو نہیں ہے، اب کبھی جس زبان سے کبھی جھوٹ نکلے ہی نہیں ہے، ہمیشہ سچ۔ آپ نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہر حال میں اس سے حق نکلتا ہے، غصے میں ہو یا ویسی ہو۔ تو رات کو شیر آیا اور اس نے مختلف دیکھا لوگوں کو، چھلانگ لگائی اور اس کو پھاڑا اور پھاڑ کر کھایا بھی نہیں، پھاڑ کر چلا گیا۔ تو صبح اٹھے تو مر چکا تھا۔ اب کوئی اور بھی تو لوگ سوئے ہوئے تھے، لیکن اللہ پاک جس کے تعاقب میں ہو، کوئی اس کے مسلط کر دے کوئی چیز، تو کون بچا سکتا ہے؟ اسی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ من عادی لی، جو میرے دشمن سے میرے ولی سے جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، فقد آذنتہ بالحرب، میرا اعلان جنگ ہے اس سے، یعنی وہ نہیں بچ سکے گا، میرے پیارے سے اس نے دشمنی کی ہے، اس کو تکلیف دی۔ آگے اللہ پاک نے اولیاء کی نشانی کو بھی بتا دیا ہے اور ولی بننے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فریض کے ساتھ میرا قرب حاصل ہوتا ہے بہت زیادہ، پھر بندہ میرے عبادت کرتا رہتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، تو اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میری مرضی کے مطابق اس کی ساری زندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا جب پھر مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں پورا کرتا ہوں، مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں پناہ دیتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ اپنے پیاروں کا پیار عطا فرمائے اور اپنا پیار عطا فرمائے اور اس عمل کا پیار عطا فرمائے جو آپ تک اللہ تک پہنچا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔